اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ اچھا، کئی لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا فضیلت ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے جواب دیں۔ یہ سوال اکثر مولا کائنات علیہ السلام کی ذات کو لے کر کیا جاتا ہے، ان کی ذات پہ نشانہ سادھا جاتا ہے، اور کئی لوگ تو اس چیز کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی درست نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ اور فکر ہے، اپنی اپنی نسبتیں ہیں، اپنے اپنے شجرہ نسب اور خون کی شرافت ہے، اور کسی کی ضلالت ہے۔ تو میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات نہیں ہے، یا پیدا نہیں ہوئے، اس طرح کی جو بھی باتیں کرتے ہیں، نشانہ سادھتے ہیں، میں آپ کو یہ کلیئر کٹ کہہ دینا چاہتا ہوں، تمام امت مسلمہ سن لے کہ کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ جی، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں۔ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کعبے میں پیدا ہو بھی گئے تو کون سی فضیلت کی بات ہے، تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے، بالخصوص میں اپنی بات کروں تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ کعبے میں مولا کائنات علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے فضیلت مولا کائنات علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ فضیلت تو کعبے کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر شیر خدا پیدا ہو گئے۔ یہ فضیلت تو کعبے کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر حسنین کا باپ پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلت تو کعبے کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر نبی کا بھائی پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلت تو کعبے کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلت تو کعبے کی فضیلت ہے کہ جس کے اندر ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ایک طبقہ اور آ جائے گا، کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ کعبے کے اندر پیدا ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب کعبے میں فضیلت نہیں ہے۔ جی ہاں، میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، کعبے میں پیدا ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ ہر چیز کا ایک اپوزٹ ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح پورب ہے تو پچھم ہے، اتر ہے تو دکھن ہے، رات ہے تو دن ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے، سچ ہے تو جھوٹ ہے، تو اسی طرح ہر چیز کا ایک اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے، اپوزٹ چیز ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اس بات کا جواب دے دیجئے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ مثال ہم لے لیتے ہیں یزید کی۔ یزید لعنتی، مردود، ابلیس، خنزیر، بدکار، بے حیا، بے غیرت، بے شرم، جہنمی یزید۔ اگر یزید جا کر کعبے کے اندر مر جائے، یا اسی طرح کا کوئی اور شخص جو اہل بیت کا دشمن ہو، اصحاب کا دشمن ہو، نبیین کا دشمن ہو، صدیقین کا دشمن ہو، شہداء کا دشمن ہو، صالحین کا دشمن ہو، اولیاء کاملین کا دشمن ہو، کعبے کے اندر جا کے مر جائے، تو کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے یہ تمام غلاظتیں، گندگی، نجاست جس میں پوری زندگی وہ بھرا رہا، وہ پاک ہو جائے گی؟ کیا وہ جنتی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گستاخ اس دنیا سے گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی ہوگا نا۔ کعبے کے اندر جا کے یزید مر جائے تو اس کے تمام گناہ معاف تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو اس نے خانوادہ رسالت کا قتل کیا ہے وہ تو معاف نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب کعبے میں مر جانے سے کسی کے گناہ معاف نہیں ہوتے، کسی کی گستاخیاں معاف نہیں ہوتی، اسی طرح کعبے میں پیدا ہو جانے سے وہ اس کے لیے فضیلت کا سبب نہیں بنتا۔ تو جس طرح کعبے میں مر جانا کسی کے لیے فضیلت نہیں ہے، تو کعبے میں پیدا ہونا بھی فضیلت نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ تو اب جو مولا کائنات علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کعبے کی فضیلت ہے، مولا کی فضیلت نہیں ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔